بہت بڑا احسان و انعام ہے، اور یہ نعمت عظمی ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرمایا۔ ان کے کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور ان کو علم و حکمت یعنی ان کو علم سکھاتے ہیں، اور حکمت کی باتیں، دانائی کی حکمت سکھاتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جیسا کہ اللہ نے نفس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اس میں ڈالی ہیں۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ اس کو اللہ نے ذہن بھی دیا ہے، سمجھ بھی دیا ہے، شعور بھی، اب وہ اس کو کیسی تربیت کر کے کس طرح استعمال کرتا ہے، آیا اس کو برباد کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، یا اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی پہ چھوڑتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات لکھی تفسیر میں کہ انسان آج اس چیز کو تو نعمتیں سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، نعمتیں سمجھنی بھی چاہیے کہ جی جن کا نفسانی خواہشات کے ساتھ یعنی نفسانی اس کے ساتھ ضروریات کے ساتھ تعلق ہو، یا پیٹ کی ضروریات کے ساتھ مادیت، تو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، سورج اللہ کی نعمت ہے، چاند اللہ کی نعمت ہے، جو زمین سے پھل اگتے ہیں ہم کھاتے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، سبزیاں پھل فروٹ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، پانی اور مشروبات اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن فرمایا یہ تو ہم اللہ کا احسان اور اللہ کی یہ دی ہوئی نعمتیں اس کو سمجھتے ہیں، لیکن روحانیت کو یہ ہماری عقل سے یہ بات ہم بھول چکے ہیں، محو ہو چکی ہے، بھول چکے ہیں ہم اس کو، کہ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ بھی نبی کی تعلیمات میں سے ایک چیز تھی کہ وہ ان کا تزکیہ کرتے، جب وہ نئے نئے مسلمان ہوتے تو کفر اور ظلمت اور شرک یہ سارے ان کے دل کو پاکیزہ کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی، میری رات کو کسی وقت آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے بستر پر، تو چھوٹا سا حجرہ ہوتا تھا، تو میں بستر کو ٹٹولنے لگی، میرا ہاتھ پڑا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس آیت کی اس میں پڑھ رہے ہیں اللہم اعطِ نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیہا ومولاہا، یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے، تو ہی میرا ولی اور میرا مربی ہے۔ یہ دعا سجدے میں فرما رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، فرمایا کہ مادیت کو تو سمجھ لیا اور کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن روحانیت جب یہ روح انسان کے بدن سے نکل جاتی ہے تو انسان کی کوئی قیمت نہیں بچتی، کسی کام کا بھی پھر نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں جا کے دفن کر دو، لیکن وہ کتنا ہی نحیف اور کمزور اور لاغر کیوں نہ ہو، جب تک وہ زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، تو جائیداد بھی اسی کی ہے اور مال بھی اسی کا، کوئی اسے نہیں چھین سکتا۔ جو ہی وہ روح چلی گئی، نکل گئی، اس سے جدا ہو گئی، اب اپنی جائیداد سے بھی گیا، وہ بھی آگے تقسیم ہو جائے گی، اور اس کو مردہ سمجھ کر اس کے سارے حقوق ختم، اب یہ قبر کی مٹی میں جائے گا۔ تو نے فرمایا، لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کی تعلیم یہ روح پر ہوتی تھی کہ انسان کو انسان بنانے میں ایسی کوئی تربیت کی جائے، ایسی محنت کی جائے کہ یہ انسان انسانوں والے، نام تو انسان کا ہو لیکن کام سارے جانوروں والے ہو، جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ تو اس لیے فرمایا اس طرف تو ذہن جاتا ہے کہ مادی چیزیں، مادیت کی طرف، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جبکہ واضح یہ بات آ چکی ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ نے نبی سارے عالم کے لیے بہت بڑی نعمت عظمی، عالی شان نعمت ہے، لیکن یہ بھی ساتھ نعمت ہے کہ وہ تزکیہ بھی کرتے تھے۔ تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا، کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ اپنے آپ کو ڈال دینا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننا اور اس پر چلنا، اور جتنے اوصاف رذیلہ ہیں ان کو نکالنا، اس پر محنت کرنا، جو انسان کے اندر خباثتیں ہوتی ہیں، اوصاف رذیلہ ہوتی ہیں، جو بری صفات ہیں، ان کو نکالنا، اوصاف حمیدہ پیدا کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول سے، یہ تزکیہ ہے۔ اس کے لیے انبیاء آتے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بات تو ایسی ہے نا کہ جو مادی نعمتیں ہیں اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں،
وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، کرنی چاہیے، لیکن یہ جو روحانی نعمت اللہ نے دی تھی اس کو بھلا چکے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے اس طرف۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو فرمایا انبیاء اس لیے آتے تھے، وہ ایسی محنت کرتے تھے کہ انسان کا نام تو انسان ہے لیکن اس کے کام بھی انسانیت والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سانپ اور بچھو کی طرح لوگوں کو ڈستا رہے، نام انسان کا ہو۔ کیونکہ میرے بھائیو، جب انسان کی تربیت نہیں ہوتی نا روحانی طور پہ، اور انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، پھر یہ بہت بڑی خرابیاں آتی ہیں، پھر اس کو انسان نظر نہیں آتے، اللہ سے تو دور چلا جاتا ہے لیکن انسانوں کے لیے مضر بن جاتا ہے۔ اس پہ علماء نے چند مثالیں دی ہیں، 3 مثالیں، کہ پھر انسان جب انسانیت سے گرتا ہے، جب نیچے گرتا ہے انسانیت سے، تو پھر یہ کیسا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی مثال جو ادنا ہے، کہ جیسے گائے، بیل، بکری یہ جب جنگل میں چر رہے ہو نا، تو یہ ان کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، اور یہ نہیں ہوتا کہ بھئی باقیوں کو یہ میری ساتھ ہے، میری ہم جنس ہے، یہ بھی گائے ہے، تو چلو میں تھوڑا اس کو بھی دے دوں۔ یہ ان کے اندر شعور نہیں ہے، اپنا پیٹ بھریں گی لیکن کسی کو نقصان بھی نہیں دیتی، اپنا پیٹ بھریں گی بس، اور دوسرے کو فکر نہیں ہوگی، نہ دوسروں کو نقصان دیں گی۔ یہ تو پہلا درجہ ہے۔ اس سے زیادہ دوسرا جو درجہ ہے وہ جیسے شیر، چیتے اور بھیڑیے ہیں، کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کو نقصان دینا، نقصان دے کر اپنا پیٹ پالتے ہیں، دوسروں کو چیر پھاڑ کے نقصان دے کے اپنا پیٹ پال لیتے ہیں۔ ان کے لحاظ سے تو اللہ نے رزق کیا، لیکن مثال بڑی خوبصورت ہے کہ دوسروں کو چیر پھاڑ کے، نقصان دے کے، مضرت دے کے اپنا پیٹ پالنا، یہ دوسری مثال ہے۔ اور جو سب سے بدتر مثال ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جب یہ بالکل نیچے گر جاتا ہے، وہ ہے کہ سانپ اور بچھو کی مثال ہے، خصوصاً بچھو کی مثال۔ سانپ تو چلو پھر بھی اس وقت ڈستا ہے جب کوئی اسے مارنا چاہے یا اس کا راستہ روک لے، ویسے تو کچھ نہیں کہتا عام طور پہ، لیکن بہرحال دونوں ایسے ہیں۔ لیکن بچھو تو ڈنگ مارتا ہی رہتا ہے، کوئی نرم چیز، کوئی سخت، وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے، مسلسل اس کی عادت ہے، وہ ڈنگ مارتا رہتا ہے، جو نرم چیز ہے اس کو ڈنگ مار دیا۔ تو ایسا مضر